اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ ربیع الاول کی بابرکت سال میں چل رہی ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، کائنات کا کیا نقشہ تھا، اللہ کے نبی کی آمد کے بعد دنیا کا کیا نقشہ بنا، اور اس کے پیچھے محنت کتنی لگی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کا حکم تھا پیغمبر خلیل اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، تعمیر کے بعد میں اللہ سے دعا کو ہوئے، مولا کریم ہم باپ بیٹوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر تو کر دی، لیکن اللہ قیامت تک اسے آباد کرنے کے لیے رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب اسے آباد کرنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ رسول اللہ کا فرمان، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور مانگا بھی تو کیا پیارے لب و لہجے میں مانگا، رسولا منہم، یا اللہ جو رسول تو عطا کرے گا، جو رسول تو بھیجے گا، رسولا منہم انہی میں سے، یعنی وہ رسول نہ جنات میں سے نہ ملائکہ میں سے، اللہ وہ انسانوں میں سے ہوں گے، انسانوں میں سے عطا فرما۔ کیوں؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، جس مخلوق میں ضرورت تھی وہ مخلوق میں انسانوں ہی کے اندر سے ضرورت تھی، ورنہ پھر اس کے بعد رسول اللہ کے آنے کے بعد جو معجزات کا ظہور ہوا، لوگ تو دیکھ کر کہتے تھے یہ تو انسانوں میں سے ہے ہی، یا تو تصور کر بیٹھتے کہ جنات میں سے ہیں، یا تصور کر بیٹھتے کہ ملائکہ میں سے ہیں، اور آج کے ٹیکنیکلی دور کے اندر اگر اس طرح مسئلہ ہوتا تو پاگل پنتی کی حد کر دیتے، سائنٹسٹ وغیرہ مل کر کہہ دیتے کہ یہ جو ہوا ہے ایلینز کا مسئلہ ہے، ایلینز پر تحقیقات ہو رہی ہیں، تفتیشات ہو رہی ہیں، خلائی مخلوقات کی تحقیقات و تفتیشات ہو رہی ہیں۔ قرآن نے اسے 1400 سال پہلے اشارہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے مخلوقات طے کر کے رکھے ہیں، آج اس کی تحقیق و تفتیش کر کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے، وہی بات ہو جاتی یہ تو ایلینز میں سے قرآن میں سے ہے۔ اس غلط تصور کو اسی وقت میں ختم کر دیا، فرمایا رسول منہم، اور جو رسول ہوں گے، جو پیغمبر ہوں گے، وہ پیغمبر وہ رسول انسانوں میں سے ہوں گے۔ اب رسول اللہ کیا کریں گے؟
دیکھو مانا یتلو علیہم آیاتی، پہلی صفت کیا ہوئی؟ کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت۔ حضور دنیا کے اندر آئے، 40 سال غار حرا میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، سب سے پہلے آیت نازل کیا ہو رہی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ پروردگارا ایسا رسول عطا فرما جس کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیرے کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ ادھر غار حرا میں 40 سال میں قرآن نازل ہو رہا ہے، کیا کیا ہے؟ نماز کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، یہ سب بات کے مسائل ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس کے اندر جوڑ کیا ہے؟ اب آؤ، ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں تو بھی 4 صفات ہیں، ان میں سے پہلی صفت یتلو علیہم آیاتک، پھر غار حرا میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اب دور جاہلیت کو چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کیسا معلوم؟ حضور کی سیرت کو نا ایک دوسرے سے کڑی ملاتے چلو، زمانے کے پورے مسائل کا حل حضور کی سیرت میں مل جاتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کا اسوہ حسنہ، یہ آئیڈل ہے، یہ ماڈل ہے، یہ نمونہ ہے۔ دنیا کے اندر زندگی کرنا چاہتے ہو تو لوگوں ہر حال میں، معاملات میں، معاشرات میں، عبادات میں، قیادات میں، پارلیمنٹ سے لے کر گھر تک، اگر تم کامیابی و کامرانی چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قاعدہ کلیہ باندھ دیا گیا۔ میرے نبی کو دیکھو، کیوں بتایا گیا؟ نبی کی گھریلو زندگی ہے، نبی کے صحابہ کی مجالس ہے، نبی کی پارلیمنٹ ہے، نبی کی قیادت ہے، نبی کی سیادت ہے، نبی کی امامت ہے، آقا کی خطابت ہے، رسول اللہ کی عبادت ہے، رسول اللہ کا راتوں میں رونا ہے، رسول اللہ کو امت کے لیے تڑپنا ہے، رسول اللہ کے میدان غزوات ہے، اللہ کے نبی کے میدان کارزار ہے۔ حضور کی پوری زندگی کو امت کے لیے نمونہ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ قدم قدم پر میرے نبی کو دیکھو، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ اب دیکھو یہاں سے جوڑ لے کر آؤ، کتنا پیارا جوڑ ہے، کتنا پیارا لب و لہجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تو 4 صفات کے ساتھ مانگی، اور اللہ نے جو دیا ہے، حضور پہلی مرتبہ وحی کا جو نزول ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھو پڑھنے کا مسئلہ، یتلو علیہم آیاتک، میرا پیغمبر کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ کتاب نازل نہیں ہوئی تب پر ہمارے کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ 40 سال کو حکم نازل ہو رہا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ آگے مسئلہ پڑھو، کہتے تعلیم ایجوکیشن۔ اب دور جاہلیت کو چلتے ہیں۔ دیکھو ہر دور کے اندر اچھا کام کرنے والے لوگ بدنام ہوئے ہیں، یہ ہوتا ہے، اس میں ٹینشن نہیں لینا، پریشانی نہیں لینا۔ پوری دنیا کی تحریکیں، پوری دنیا کے اندر جو تحریکات شروع ہوئی ہیں، ان کی شروعات دیکھو قربانیوں سے۔ اس کے اندر راتوں کا رونا ہے، راتوں کا بھڑکنا ہے، راتوں کا تڑپنا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کام شروع کرے، مزدوری دے کر پکڑ لیتے نہیں، اسی وقت دنیا کے اندر چند شرپسند لوگ، چند عناصر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے برتانے کستے تھے۔ آج اللہ حضرت کے اخلاص کی برکت سے پوری دنیا کے اندر چپے چپے کے اندر اسلام کو جلائے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے دارالعلوم کا قیام
اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جو مبعوث فرمایا وہ یتیمی کی حالت میں حضور دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ پہ بتانا مقصود تھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یتیموں کے حقوق بتائے گئے. پیغمبر کو یتیم پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھے گی آج دنیا کے اندر یتیموں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہا ہے، ان کے مال ہڑپنے جا رہے ہیں، ان پر تانے کسے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی دنیا کے طرح کر بتایا اگر کوئی آدمی کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھا دیتا ہے، اس کے پر اپنا دستے شفقت اس کے سر پر پھیرتا ہے، اس یتیم بچے کے سر میں جتنے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے. محبوب کو یتیم بنا کے دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اللہ نے بتانا مقصود تھا میں نے سارے سہارے ختم کر دیے. آنے سے پہلے باپ کا سہارا اٹھا لیا، آ کر 6 مہینے میں ماں کا سہارا چھین لیا، ایک اور رحمت اللہ کفالت کرنے والے چچا کو چھین لیا. اس لیے بتانا تھا میرا نبی پروان چڑھے گا تو پوری دنیا میرے نبی کے دین کے پیچھے چلے گی. پوری دنیا کے لوگ اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ کے پیچھے چلیں گے. جسے تم یتیم سمجھ رہے ہو لوگوں دیکھو میرے جرم یتیم کے پیچھے پوری دنیا چلے. بیواؤں پر ظلم، غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک، انسانیت سوز ماحول تھا، ڈکٹیٹرشپ کا ماحول تھا، شہنشاہیت تھی، بربریت تھی، ظلم تھا، تشدد تھا. طاقتور غریبوں کی خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے. مالدار اپنے مال کی بنیاد پر، طاقتور اپنی طاقت کی بنیاد پر لوگوں پر جو ظلم و ستم کرتے تھے یہ لمبی داستان تھی. اس داستان میں ایک اسی داستانوں کے درمیان میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمودار تھا. اب بارش سے پہلے ہوتا ہے کہ دیکھو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کے نبی کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. حضور آپ کو ہم نے رحمت بنا کر دنیا کے اندر بھیجا اور صرف ایک عالم کے لیے نہیں، رحمتاً للعالمین. فراتر والا الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب ہے دونوں عالم کا، عالمین کا، دونوں جہاں کا، اور پیغمبر رحمت ہے دونوں عالم کے لیے، جنات کے لیے، ملائکہ کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. برسات سے پہلے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. موسم کا ٹھنڈا ہونا یہ بات کی دلیل ہے کہ بارش ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایسا کسرا شاہ ایران اس وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ، شہنشاہیت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے قیصر اور کسرا کے محل کے 14 کنگورے گر گئے. کنگورے کو کیا محل تعمیر کرتے ہیں، اوپر گنبد بنا کر رکھتے ہیں. آپ کی قرآن جو سیرے یا دیکھو ان کے محلات کے اوپر گنبد بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے رہتے. تو ان میں سے 14 گنبد گر گئے. شاہ ایران کا غرور کیا؟ شاہ ایران نے کہا میرا جو محل ہے اس کے اندر قدم رکھنے کی کسی جرأت اور ہمت، میرے اشارے پر، میری شہنشاہیت پر، پورے ایران کے اندر میری حکومت کر کے میرے اشاروں پر کام ہوتا ہے کسی میں جرأت جو میرے محل کو ٹچ کر کے دکھا دے، جو میرے محل کو چھو کر بتا دے. یہ غرور تھا
ظلم کرتے تھے اندر کے وتے بڑے بزدلا فوراً بھاگ کر گیا نجومیوں کو جمع کر کو اچانک زلزلہ آیا محل کے جوڑا کنگورے گر گئے کیا مسئلہ ہے کیا تعبیر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے آج کے جیسوں میں مثال ہے راہو کے کہنا ستاروں کے ذریعے سے معلومات کرنے کی چاہتے ہیں مسلمانوں میں بھی ایک وسائل تھا نجومیوں کے پاس جادوگروں کے پاس پنڈتوں کے پاس پجاریوں کے پاس بلکہ میں آگے بڑھ کر ایک لفظ کہتا ہوں قریب میں جو جنگلات ہیں وہ سولگرہ کے پاس بھی ہمارے مسلمانوں ہیں کون سے ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں کس ایمان کی بات کر رہے ہیں ایک بات اچھی طرح سے کان کھول کر سن لے اس وقت ہم سب ذمہ دار ہیں اسلام کی ترجمانی کے لیے ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے آج لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے آج لوگ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں کیوں وجہ کیا ہے چوری میں آج ہمیں مسلمان جھوٹ میں ہمیں آگے ان کا مسئلہ ہے ان کے اوپر شریعت لاگوچ نہیں ہوتی اسلام کا مکلف ہی نہیں ہے کافر اب ان کو سمجھانا کس کی ذمہ داری آپ مجھے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایمانداری سے بتا دو کیا قرآن ہمارے باپ دادا کے گھر کی ملکیت ہے کیا اللہ یہ بولے مسلمانوں یہ قرآن تمہارے لیے خاص کہیں ہے اور کیا اللہ کے نبی کا دین خاص مسلمانوں کے گھروں اور دہلیز کے حد تک محدود ہے پوری کائنات کے لیے اللہ کے رسول کی رسالت ہے اور حضور کے پر بیٹھ کر نازل ہونے والا قرآن یہ پوری انسانیت کا حق ہے اور ہم نے ہماری حیثیت کیا پوسٹ مین کی طرح اللہ ہمیں پوسٹ مین بنا کر بھیجا تو قرآن کو اللہ کے نبی کے دین کو ان کے قلوب تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی ارے ہمیں پہنچاتے کیا بلکہ ہمیں خود اتنے قابل ہو گئے کہ قرآن کے احکامات سے دور ہمیں مسلمان اللہ کے نبی کی سنت داڑھی کو مڈا کر حضور کو تکلیف دینے والا آج کون مسلمان کافر اگر داڑھی مڈاتا ہے میرے پیغمبر کو تکلیف نہیں ہوتی اس لیے وہ اسلام کا مکلف ہے ایک مسلمان اگر داڑھی مڈاتا ہے یقیناً اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ایک کافر اگر چوری کرتا ہے اس کے اوپر اسلام کا حکم لاگو نہیں ہوتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت لا یکلف اللہ نفسا شراب پیتا ہے کوئی کافر اسلام کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوتے کیوں اس یونیورسٹی کے اندر اس کا داخلہ ہے ہی نہیں اسلام کی یونیورسٹی کے اندر اسلام کی کالج کے اندر آرٹ آف اسلام کے اندر ہماری انٹری ہے ہمارا داخلہ ہے ہم ذمہ دار ہیں اس کے یہ ہوتا کب ہے دین 100% ہماری زندگیوں میں زندہ رہنا آج مسلمانوں کی لاکھوں بچیاں کافروں کے حوالے ہو رہے قیامت کے دن پوری امت مسلمہ کی ذمہ دار ہے کان کھول کر سن کر جاؤ دل کے کان کھول کر سنو امت مسلمہ کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ 6 لاکھ سے زیادہ 8 لاکھ سے زیادہ مسلم بچیاں ارتداد کے دھیانے پر جا کر پہنچی اس کا ذمہ دار کون کیا ان کے گھروں تک جا کر ان کو دین سمجھانا ان کو اللہ سے ڈرانا ان کو خوف خداوندی سے آراستہ اور پیغام
اسی کو ہم نے زندگی سمجھ رکھا ہے. کل روز محشر قیامت کے دن اس طرح جو حالات ہے اور اس طرح جو مسلمان زندہ ہے، اللہ کا بہت بڑی ذمہ داری ہے. حالات ایسے کروٹ نہیں لیتے، حالات ایسے تبدیل نہیں ہو جاتے. اس کے لیے امت مسلمہ کو تقوی کی راہ پر آنے کی ضرورت ہے. خلوص، للہیت، پرہیزگاری، حرام حلال کی تمیز. آپ تقریباً لگ بھگ 70% کرائم، 70% برائیاں اس کے اندر ہیں، ہمارے اندر. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو مکلف نہیں ہیں ان کو چھوڑو، ہمیں مکلف ہیں. ہمیں کیا کرنا؟ ہمارے گھرانوں کے اندر بے دینی، ہمارے مسلم گھر کی بچیاں کالجوں کو جا کر جب آ رہی ہے تو محفوظ نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آج میرے دل کا ایک درد ہے، میں کھول کر آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. ترکی کا انقلاب جو آیا، آپ کو پتا ہے تاریخ، اس وقت کے بڑے بڑے علماء کے گھروں سے ان کی اولاد کھڑے ہو کر عیسائیوں کے مذہب کی ترجمانی کرنے لگی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے دین سے دوری، حضور کی سنتوں سے دوری. آج وہی دور چل رہا ہے. بڑے بڑے دیندار گھرانوں کی بچیاں آج کافروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سڑکوں پر، پارکوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، گارڈنوں کے اندر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. ماڈرنزم کے نام پر، سوشلزم کے نام پر آج جب ان کو بتایا جاتا ہے، جب ان کو ترغیب دی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضرت چھوڑو، فرینڈلی دور چل رہا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا دور چل رہا ہے. توبہ ہے، افسوس ہے. ایک بچی جو پیدا ہوئی مسلمان کے گھر کے اندر، اس کا نام فاطمہ، اس کا نام خدیجہ، اس کا نام عائشہ، اس کا نام ام کلثوم، اس کا نام ام زبیرہ، اس کا نام حاجرہ، اس کا نام سیدہ لگا ہوا ہے. اور یہ مسلم بچیاں کافروں کے حوالے ہو رہے ہیں، نبی کے دین سے بیزار ہیں، اللہ کی وحدانیت سے بیزار ہیں. اس کا ذمہ دار کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تھوڑا بیٹھ کر سوچو. ہم کھانے اور کمانے کے لیے نہیں آئے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ جانوروں کو پال رہے ہیں، جن کی فیکٹریاں نہیں، جن کی کمپنیاں نہیں، اللہ ان جانوروں کو پال رہے ہیں. ایک پرندہ صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے اڑ کر جاتا ہے. اللہ شام میں اس کا پیٹ بھر کر اس کے گھونسلے تک اسے امن اور عافیت کے ساتھ پہنچاتے ہیں. مسلمانوں، ایک پرندے کا جو ایمان ہے آج اتنا بھی ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہے. ایک پرندے کا جو یقین ہے اللہ کی ذات پر، ایک جنگلی جانور کا جو یقین ہے اللہ کی ذات پر، اتنا بھی یقین آج ہمارا نہیں ہے. اللہ ہمیں مسلمان بنا، انسان بنا کر پیدا کرا. اللہ اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ حضور کے طریقے دیا، ہمارے لیے قرآن دیا، ہمارے لیے نبی بھیجا، ہمارے لیے رسول آئے، لیکن کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس. خون کے آنسو ہوتے دل کرتا ہے جب حالات باہر نکل کر دیکھتے ہیں. ایک ایک کلب کے اندر مسلمانوں کی 100 بچیاں ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی. جب ان کو جا کر سمجھایا جاتا ہے تو بولتی کیا کریں، ہمارے پیٹ کا مسئلہ. حضرت سمیہ پیٹ پر پتھر ڈال کر رسول اللہ کی رسالت کے لیے اپنے جسم کے جو ٹکڑے کروانے تیار ہو جاتی ہے، لیکن واہیات کی طرف، فحش کی طرف، منکرات کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں. یہ ایمان کی ضرورت آج کے اس دور کے اندر ہے. مسلمان بچیوں کے دیکھو، جب علماء یہ بتاتے ہیں تو یہ انگاری قسم کے لوگ جن کے اوپر اصلی تعلیم کا بھوت چڑھ کر رہتا نا، یہ میں کیا بولتی کہ یہ کیا ہو گیا مولویوں کو، یہ حضرت کو کیا ہو گیا، آج دنیا میں کیا چل رہا دیکھ رہی؟ ہاں دیکھ رہی. آج ہماری گھر کی بہو بیٹیاں
جو اللہ کے نبی کی بیٹی سے محبت کر سکے. معاف فرمائے، بہت دکھ کی بات ہے، آج ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے لیے، ہم سب ذمہ دار ہیں. زیادہ دور جاؤں، ہمارے کرناٹک کا جائزہ ہوگا، پورے ہندوستان کا نہ ہو، صرف کرناٹک کا جائزہ ہے. آج ہمارے کرناٹک کے اندر کیا حال ہے. ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں، نامور شہر، بنگلور ہے، میسور ہے، وجیا پور ہے، تو نامور سٹیز ہیں، یہاں سے پیرس نکالو، بیٹھ کر سوچو، یا اللہ میری بیٹی، میری بہن آخر کیا وجہ بنی اس کے لیے یہ اللہ کے دین سے دور ہو رہی ہے. کیا قیامت کے دیکھو اچھی طرح یاد رکھو، طائف کے میدان میں نبی کا لہو بہا تھا. حضور اگر کھڑا کر کے پوچھ لے، جس طائف کے میدان میں میرا لہو بہا تھا، میری امت کی بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا را آج میں بہت ہی معذرت کے ساتھ اس امت کے نوجوانوں سے، اس امت کے بوڑھوں سے، اگر آپ کہو کہ میں آپ کے پیر پکڑوں، الحمدللہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن چھوڑو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جاؤ، صحیح راستے کو اپنا لو. اللہ کے نبی جس ماحول میں دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ ایک ماحول تھا جوا، سٹا بازی، جوا کھیل کھیل کے پہاڑ کو گھر کے ساز و سامان، گھوڑے، اونٹا، یہ سب سرکے تو گھر کی بیٹی کو لے جا کر گروی رکھ کر جوا کھیلنے کا مزاج تھا. پھر بھی ہاتھ کر کوئی گھر کو آتا، اسلام نے جسے گھر کی ملکہ کہا، اس بیگم کو، اس بیوی کو لے جا کر جوے کے اڈے پر گروی رکھ کر جوا کھیل کر آتا تھا. کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو نحوست سے تعبیر کیا جاتا تھا. آج بولتے نا اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا. آج اگر یقیناً ہمیں صحیح راستے پر رکھے، ہمارا کردار ان پر جوتا بھر کر برستا. ہمارا کردار صحیح نہیں، اسلام کی بیٹیاں بے آبرو ہوتی ہیں اور ہم آنکھ بند کر کر بیٹھے. ارے غیروں کا ایک طرف رکھے، ہماری نظروں سے ہماری ماں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. ہماری نظروں سے کتنے مسلمان نوجوان ہیں مجھے بتا دو، ہماری نظریں محفوظ ہیں. کوئی بھی لڑکی لمبے سڑک چل رہی ہو، کیا تصور کیا کبھی یہ میری بہن ہے؟ کبھی تصور کیا یہ میری بیٹی ہے؟ کبھی تصور کیا یہ میری خالہ ہے، یہ میری ماں کے برابر ہے؟ نہیں. یہ حوصلہ ہی نہیں ہے. یہی حوصلہ پیدا کرنے کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، جس سنت کے دور کے اندر بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو، بہن کو گروی رکھ کر جوا کے اڈے میں جوے کو داؤں پر لگا کر گھر کو آیا کرتے تھے. اس بیٹی کو سمان دیا. کہا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، پرورش کرنے والے باپ کے لیے جنت کی بشارت تھی. اور بیٹی ماں بنتی ہے اس کے اولاد کے لیے، تیری ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر کوئی بہن ہے اس کے بھائی کے کا اس کی آبرو کی حفاظت تیرے لیے جہاد کے برابر ثواب ہے. اس سنت کے دور کے اندر عورت کو بے آبرو کر دیا گیا تھا، جوا کے اڈے پر داؤں پر لگا دیا گیا تھا. آج بھی امریکہ، یوگانڈا، جاپان، جرمن کے اندر آج بھی بیٹیوں کو پرانا نیلام کر دیا جاتا ہے. اور وہ لوگ اسلام پر آواز اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے بیٹیوں کو حق نہیں دیا. الٹا چور پتوار ڈانڈے، پاگل پنتی ہے، لیکن جو بھی رہے ہر زمانے کے اندر بھونکنے والے کتے بھونکتے رہے اور بھوگیں گے. سورج نکلتا نہ صبح میں دیکھ رہی نہیں،
صبح کو سورج طلوع ہوتا نا ذرا شعاعیں نکلنے کے تو کتے سورج کی طرف منہ کر کو بھونکتی. کب تو بھی سورج نکلنا چھوڑ دیا کتے بھونکنے نہ کر کو نہیں چھوڑا نہیں برابر نکلتا نا سورج. بالکل مسلمان کی ایک کیفیت ہونا. کون کام کا پیٹ کو بھوگیں گے؟ اسلام پر ایمان پر مر مٹنا, نبی کے دین پر چلنا, نبی کے دین کو زندہ کرنا, نبی کے دین کو زندہ کرنا, اللہ کے نبی کے مشن کو باقی رکھنا. اللہ مجھے دنیا میں ایک واسطے پیدا کرتا ہے کو ہمیں ڈیسائیڈ کر لینا. دوسری کا بھی منشا نہیں. اللہ پالنے کی ذمہ داری لیا ہے, الحمدللہ اپنے پال لیتا ہے. اللہ سے کیا کرنا؟ دعا کرنا, اللہ حسد سے مجھے بچا دے. تو یہ حسد ہے نا, اللہ یہ چیز انہیں کار کیا بھائی کرنا اس کا تو دو بار میں سے بنا گاڑی کڑا نہ کرتے. کون کے بلڈنگ بنا ارے انہیں بلڈنگ بنانا. اب انہیں جلدی کس کا تمہیں کلو مارنا, کسی تمہیں دبانا, کسی تمہیں دھوکہ دینا, دھوکہ دے پر لے لگا پڑا. یہ نہیں, یہ اللہ سے مانگا. اللہ اندر کی بیماریاں, چند بیماریاں اوپر کی, ان بیماریوں میں جسم مرتا ہے, اندر کی بیماریوں سے ایمان مر جاتا ہے. حسد سے, تکبر سے, بغض سے, اناد سے, غرور سے ایمان مر جاتا ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ اندر کی بیماریوں سے پاک کر. کیا دعا کرنا؟ باطن کی بیماریوں سے اللہ ہمیں پاک فرما, صاف فرما. یہ اندر کا آئینہ صاف ہوگا تو پھر دیکھو نبی علیہ السلام کے دین پر چلنا کتنا آسان ہوتا ہے. تلوار پر کھڑے ہو کر کام کرنے کی ضرورت پڑی تو مسکرا کر کام کر دیں گے. اگر اندر کا آئینہ پاک نہیں ہوا حالات سے پہلے گھبرا کر شہر چھوڑیں گے. ثابت قدم رہنے کے لیے اندرون کلیئرٹی بہت ضروری ہے. ایسے دور کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا, سنت کا دور تھا. اب ہمیں پابندی کے ساتھ رہ کر برابر اسلام کا مطالعہ کرے گا تو ہمیں کسی مسکرا کو جواب دے سکتے. اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق نہیں دیے گئے نا, پتا ہمیں سامنے والے اچھا ٹھیک ہے اسلام کے اندر عورت کو اس کا حق نہیں دیا گیا. ذرا 1500 سال پہلے کی تاریخ پر چلو تو بلا رہے کیا. اس وقت ستی سیتا کا مسئلہ تھا. اس وقت بیٹیاں پیدا ہوتی تو زندہ تدور کر دیتے تھے. اس وقت عورت کو جوا کے اڈے میں داؤ پر لگا کر آ جاتے. ایک باٹل شراب کے لیے گھر کی ماں بہن بیٹی کو بیچ کر آ جاتے تھے. اللہ کے نبی ہے یہ سب کرائم کو کنٹرول کرے. اب اسلام اچھا کا بہت اور اچھا بولو. یقینی طور پر اندر کی طبیعت بولتے اسلام آنے کے بعد جو تہذیب ملے یہ اچھی, فوراً دوسری طرف پلٹنا. دیکھ یوگنڈا کو, دیکھ امریکہ کو, دیکھ جرمن کو, دیکھ جاپان کو, دیکھ یو اے کو, وہاں بیٹیوں کا کیا حال ہے. ان کو ملک میں پیش کرنا کبھی. اب اس کو دیکھ سعودی عرب کو نہیں, اسلام کی ترجمانی کے لیے شخصیت کو پیش نہ کرو. دیکھ ہمارے حضرت کو, دیکھ سعودی عرب کو, ہر چیز نہیں. اسلام کی ترجمانی کے لیے اسلام کا آئینہ بھی, اسلام کی ترجمانی کے لیے قرآن کا آئینہ دکھاؤ. اسلام کی ترجمانی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا آئینہ دکھاؤ دنیا میں. اللہ کا بے انتہا کرم ہے, احسان ہے. میں ان کے مجالس میں بھی جاتا ہوں, اللہ توفیق دیتا ہے. میں نے کبھی بھی ان کو اسلام کا آئینہ دکھانے کے لیے کبھی کسی شخصیت کو پیش نہیں کیا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کسی بھی شخصیت کو پیش کرے تو اعتراض ہوتا ہے. اس لیے اسلام کی ترجمانی کے لیے میں کبھی کسی شخصیت یا کسی مسلم ملک کو پیش نہیں کرتا. میں اسلام کی ترجمانی کے لیے صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کرتا ہوں اور قرآن پیش کرتا ہوں, اور ان کو حسین انداز سے جب پیش کرتا ہوں باہر نکلنے سے پہلے لوگ ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اس طرح کی ترجمانی ہندوستان کے اندر ہوگی تو بہت فائدہ ہو. ادعو الی سبیل ربک
ربك بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ادع الى سبیل ربك بالحکمہ. ان کو دعوت دو حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ. وجادلهم بالتي، اور ان سے جدال کرو، لڑو. یا احسن، اور لڑنے کا طریقہ کیا؟ احسن، بہتر. نبی پر پتھر برس رہے ہیں، حضور مسکرا کر دفاع کر رہے ہیں. یہی داعی کا طریقہ، یہی دعوت کا مزاج ہے. کون کی گالی دے رہا ہے؟ میں ناراض ہوگا؟ نہیں، یہ داعی کا کام نہیں، یہ دعوت کا طریقہ نہیں. بولنے والے نہ بولے، میں میری راہ پر رہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن. یہ دعوت کا طریقہ. میدان میں کام کر کر دیکھو اللہ کی مدد و نصرت کیسی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں 100% اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اب اس وقت پوری دنیا پیاسی ہے. دیکھو ایک سکے کے دو رخ. آپ کو ایک رخ نظر آ رہا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. یہ سکے کا کائن کا ایک رخ ہے. 5 روپے کا 2 روپے کا کائن رہتا نا، اس کا ایک رخ جو نظر آ رہا ہے، یقیناً یہ ہو رہا ہے. ذرا پھرا کر دوسرا رخ دیکھو. ان کی روح اسلام کی طرف آنے کے لیے پیاسی، ان کے ارواح اسلام کی طرف آنے کے لیے پیاسے ہیں. ان کو پانی پلانے کا کام کر. اللہ کے نبی جس دور کے اندر آئے اسی طرح تپتا ہوا دور تھا، سلگتا ہوا دور تھا. ان کے دل پیاسے تھے، ان کو سکون کی ضرورت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانیت کو سکون دینے کا کام کیا ہے. پوری انسانیت کیوں پلٹ کر آئی، پوری انسانیت کیوں پلٹ کر آئی. سکے کا ایک رخ نظر آ رہا ہے کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ لوگ پیاسے ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ ان کو پانی پلانے کی ذمہ داری اللہ میرے اور آپ پر رکھا ہے. اس سے پہلے اپنا کردار صحیح کرو. اسلام کی شبیہ پیش کرنے کے لیے ہمارا کردار صحیح ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے جو حالات تھے، یہ سمندر میں قطرہ نکالنے کا ملتا ویسے حالات ہے. حضور کی سیرت تو بہت ہے. قرآن کو 23 سال میں نازل ہو کر قرآن حضور کی سیرت کا قرآن میں آدھے گھنٹے میں بتانے نہیں ہوتا. وقت کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ کے نبی کی کیا سیرت ہے، کیا رہبری ہے، کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے. دیکھو اللہ کے نبی کے دور سے پہلے یہ دور تھا، حضور کی آمد کے بعد دور بدل گیا ہے. بالکل وہی دور مطالبہ کر رہا ہے. ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے. اب پھر پانی پلانے کا کام. اس کے لیے کیا کرنا؟ توبہ کرنا. پہلے اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں سے دور رہنا. ان سب چیزوں کے بعد اللہ سے مدد مانگے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت یقینی ہے. الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد و نصرت بہت قریب ہے. اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی ترجمانی کے لیے اللہ ہمیں اور ہمارے نسلوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.